السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ تحریک انصاف کے لیے آج کچھ اطمینان کا دن ان کے لیڈرشپ کے لیے، اس لیے کہ آج تقریباً کوئی 3 ماہ کے بعد ان کی بہنوں سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی اور پھر ان کی وکلا کی ٹیم، ان کی پارٹی کے عہدیداران جس میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی، لیکن ایک ابہام آج بھی رہ گیا۔ آج سلمان اکرم راجہ اپنے بانی سے ملاقات کے بعد کچھ اور گفتگو کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کچھ اور گفتگو کر رہی ہیں۔ یہ معاملہ گزشتہ کئی دنوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دراصل ان بائی الیکشنز کی وجہ سے ہے جو اب عنقریب پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں اور اس کا اب الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشنز میں جانا ہے یا نہیں جانا، اس کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کرے گی پارٹی کی۔ علیمہ خان جن کا موقف پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے منع کر دیا ہے بائی الیکشنز پہ جانے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اگر ان الیکشنز میں گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان الیکشنز کو قانونی جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اب یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایک تو جب انہوں نے ملاقات کی تو صرف آج 2 بہنیں نہیں بلکہ باقی 2 بہنیں یعنی 4 بہنیں ان کی موجود تھی، سب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بانی کا ماننا یہ ہے کہ جتنی بھی قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی سے استعفیٰ دے دے تحریک انصاف اور بائی الیکشن میں بھی نہ جائے، جبکہ سلمان اکرم راجہ دوسری بات کریں۔ تو پہلے علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سن لیجیے۔ اب علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ضرور ہیں لیکن پارٹی میں ان کی کیا پوزیشن ہے ان کی بہن ہونے کے علاوہ اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا، بہرحال اکثر فیصلوں میں وہ شامل حال ہوتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے بھی آج ہی ملاقات کی، علیمہ خان نے بھی آج ہی ملاقات کی۔ انہوں نے جو گفتگو کی ذرا وہ بھی سنیں۔ انہوں نے استعفیٰ دینے کی اپنی بات کر دی تھی، جو اختلافات کی بات سامنے آ رہی تھی، لیکن اب وہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اپنے کیسز میں بری ہو چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، زین قریشی صاحب اس سے پہلے ان پر کچھ الزامات رہے ہیں اور پارٹی میں وہ ان کی شخصیت متنازع ہو گئی۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جن کی پارٹی کی قیادت میں باقاعدہ سرگرمیاں شروع ہونے کا امکان ہے وہ پہلے سے متنازع ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے ایک ہلچل سی محسوس ہو رہی ہے اور انہوں نے پارٹی کو جلد ہی جوائن بھی کرنا ہے، اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں، تو اس معاملے میں بھی بات کریں گے۔ اب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں گوہر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی لیڈر اگر اسے کوئی مسئلہ ہے استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا ہے الیکشن نہیں جانا، یہ میڈیا پہ کیوں باتیں کر رہے ہیں، یا تو مجھ سے باتیں کریں یا بانی سے باتیں کریں۔ تو اس کا مطلب ہے گوہر خان صاحب سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا اور وہ جس طرح سے پارٹی پہ ان کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا وہ کنٹرول نہیں ہے۔ اور خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک پرابلم کی بات ہے کہ یہ حکومت جو صاف اور شفاف ہونی چاہیے کیوں اسکینڈلز کی زد میں آ رہی ہے، اور اس کے لیے نیب نے تحقیقات کا حکم دیا۔ یہ معاملہ ہے جو گولڈ بلاکس کی نیلامی ہوئی تھی، اس میں مبینہ کرپشن کا معاملہ ہے، تو نیب نے اس پر تحقیقات شروع کی، لیکن اس کے فوری بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو نیلامی کی ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ریٹس پر کی ہے، بہت اچھا کیا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آج علی امین گنڈاپور نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی ہے اور انہوں نے مان لیا کہ اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہو، تو صوبائی حکومت ہی تحقیقات کرے گی، صوبائی حکومت کا اینٹی کرپشن کا محکمہ ہی تحقیقات کرے گا۔ تو یہ جو تحقیقات ہوں گی ان کے جو نتائج آئیں گے اور جو نیب کے نتائج آئیں گے تو پھر یہ ایک سیاسی معاملہ نہ بن جائے، اور جب نیب نے کارروائی شروع کر دی تھی تو پھر نیب پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال صوبے کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے، تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔ شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، حیدر زمان صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور جناب محترم شوکت یوسفزئی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ شوکت یوسفزئی صاحب کی طرف آنے سے پہلے ذرا ہم شمائلہ رانا صاحبہ سے پہلے بات کر رہے تھے۔ شمائلہ رانا صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو تمام صورتحال ہے، اب پی ٹی آئی کا جو حال ہے سو حال ہے، اس حال میں جو ملک میں ایک سیاسی استحکام کی بات ہوتا ہے کہ جی ایک امن و امان ہو، پارلیمان کے اندر معاملہ سب ٹھیک چلیں، ایک جو انرسٹ ہے پولیٹیکل انرسٹ ہے وہ ختم ہو۔ میں شوکت یوسفزئی صاحب سے تو پوچھوں گا ان کی پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں، یہ بتائیے کہ حکومت کیا محسوس کرتی ہے؟ حکومت کو تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے اختلافات ہیں، اچھا ہے یہ اپنے اختلافات میں پھنسے رہیں، ہمیں موقع مل رہا ہے، ہمیں ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اب چلیں رابطہ آپ سے منقطع ہوا ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیں کہ آج ملاقات ہوئی
بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے بھی، اور آج ملاقات ہوئی ان کے وکلا سے بھی اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے بھی. لیکن سلمان اکرم جو بات کہہ رہے ہیں اور جو علیمہ خان اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہیں، دونوں میں فرق ہوئے ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ بائی الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے. بانی نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تمام قائمہ کمیٹیاں بھی چھوڑنی ہیں اور بائی الیکشن کو کسی قسم کا کوئی قانونی جواز فراہم نہیں کرنا. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کرے گی. پہلے بھی ان کا موقف تھا، ملاقات کے بعد بھی یہ موقف ہے. دونوں کا موقف جو پہلے والا تھا وہی آج ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، یہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے عمران خان صاحب نے بنائی ہے، اور اس لیے بنائی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جس پہ پولیٹیکل کمیٹی سمجھتی ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تو وہی پھر جو ہے نا وہ دوبارہ اس پہ بحث کر کے اور کوئی لائے عمل بنا کے فائنل کر کے وہ پھر دوبارہ جب کوئی عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ایسا اچھا ہے یا ایسا درست ہے. تو اس لیے پولیٹیکل کمیٹی کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ خان صاحب نے ہی بنائی ہے. تو میرے خیال سے مطلب یہ کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو کوئی ایسا فرق نہیں ہے. لیکن چیز جو ہے، اگر انہوں نے خان صاحب کو تو شروع سے موقع پھر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح الیکشن کمیشن ہے، جس طرح اس کو خالی کر دی گئی، تو اس پہ الیکشن لڑنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے. اس لیے مگر پولیٹیکل کمیٹی تو اپنا فیصلہ کر چکی ہے شوکت صاحب، اپنا فیصلہ وہ کر چکی ہے، اور اس میں اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ بائی الیکشن میں جانا چاہیے، اور یہ عمران خان صاحب کی سے ملاقات ہونے سے پہلے ہو چکا ہے. تو آج ان کے سامنے رکھا گیا ہوگا یہ فیصلہ. اس کے باوجود علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بانی نے کہا ہے کہ بائی الیکشن میں نہیں جانا. نہ صرف بائی الیکشن میں نہیں جانا، تمام کمیٹیوں کی سربراہی سے بھی فارغ ہو جانا ہے قومی اسمبلی میں. اور سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کمیٹی کا فیصلہ ہے وہ پریویل کرے گا. یہ کیوں ہے؟ میرا یہ خیال ہے نا کہ پارٹی کے اقرار کی موجود ہے، اور ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ظاہر بات انہی کی مانی جائے گی جو وہ بات کریں گے. اب کس طرح کی خان صاحب نے بات، کیا اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے، بات تو ان کی صحیح ہے. علیمہ خان صاحب نے جو کہی ہے نا، وہ تو خان صاحب کا موقف شروع دن سے رہا کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل کمیٹی کو ہی انہوں نے ریفر کیا تھا، کمیٹی نے ہی اپنا سجیشن دی ہے، اور وہ یہی کوشش جو کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو وہ خان صاحب تک دوبارہ. اور جو ہمارا ہے نا وہ بالکل درست ہے، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہی جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن لے گی اور عمران خان کو اپنے لے چکی. اس کے بعد وہ ڈیسیجن لے چکی، وہ ڈیسیجن پبلش بھی ہو چکا، اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ بھی چل چکا. وہ تو کہتی ہے ہم نے جانا ہے الیکشن کے اندر، لیکن یہ تنازع آج بھی موجود ہے. ایسا نہیں لگ رہا شوکت یوسفزئی صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اندر ڈسپلن کی بہت زیادہ کمی ہے، یا کوارڈینیشن کی کمی ہے، یا جو گروپنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میڈیا میں نہیں جائیں، خدا کے لیے میرے پاس آ جائیں، مجھ سے بات کریں. تو نہ تو علیمہ خان صاحبہ ان سے بات کر رہی ہیں، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان سے بات کر رہے ہیں، خود ہی میڈیا میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، پھر بانی سے مل کر آتی ہیں، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت پرابلم ہے پارٹی کے لیے اس وقت. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب موجود ہیں، علن کہ وہ جو اس سیلاب کے اندر ان کا جو رول رہا ہے اپنے حلقے کے لیے، عوام کے لیے، جو بنیر میں بہت تباہی ہوئی ہے، اس میں ان کا بہت زبردست رول رہا ہے. وہ پورے عرصے تک موجود رہے، 4-5-6 دن تک. آج صرف وہ آئے ہیں اسلام آباد. جی تو میرے خیال سے دیکھیں موجود ہے، اور عمران خان کی بھی یہ بات ہے کہ جی آپ میڈیا پہ بعد میں جایا کریں، پہلے اپنے پارٹی سے ڈسکس کیا کریں. مگر آپ کے چیئرمین بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات پریویل کرے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کمیٹی کی بات پریویل کرے گی. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین کی بانی کی بات پریویل کرے گی. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کی بات پریویل کرے گی. دیکھیں پارٹی سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تو پارٹی کے ظاہر جنرل سیکرٹری ہیں، وہ ان کی بات پہ زیادہ وزن ہوگا. لیکن مجھے جہاں تک علم ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے ڈیسیجن لے کے دوبارہ عمران خان کو
دیں گے, اور فیصلہ عمران خان نہیں کرنا ہے ہر صورت میں. کوئی جو ہے نا کوئی کچھ بھی کہہ دے لیکن فیصلہ عمران خان کا ہی ہوگا, اور ورکر بھی انہی کا فیصلہ مانیں گے. مگر سر پولیٹیکل پارٹی تو وہی سوال نا کہ پولیٹیکل پارٹی تو کر چکی فیصلہ, پھر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی. عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کے مطابق کہہ رہی ہیں الیکشن میں نہیں جانا. چلیں خیر بہرحال آپ دیکھیں اب یہ جی کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں تو نہیں ملا ہوں, لیکن پارٹی ہم تو پارٹی کو فالو کر رہے ہیں نا. اب ڈیسیژن لے گی ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. پتہ نہیں سر کون سی پارٹی ہے, گوہر خان صاحب پارٹی ہے, سلمان اکرم راجہ پارٹی ہے, یا علیمہ خان پارٹی ہے, یہ تو بڑے کنفیوژن ہو رہی ہے. میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس. شمائلہ رانا صاحبہ آپ تو بڑی خوش ہو رہی ہوں گی, آپ کی پارٹی تو بڑی خوش ہو رہی ہوگی, یعنی اپوزیشن کو تگڑی اپوزیشن کرنی تھی جسے آپ کو ٹف ٹائم دینا تھا اسمبلی میں, سینٹ میں, سڑکوں میں, بازاروں میں, وہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے میں ہے, تو آپ کو تو کھلا میدان ملا ہوا ہے, تو آپ کے لیے تو بڑے اطمینان کی بات ہوگی اس وقت. دیکھیں ہم لوگ نا پولیٹیکل ورکر ہیں اور ایک پولیٹیکل پروسیس سے آگے آئے ہیں. ان لوگوں کے ہم شروع دن سے کہتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں اس بات کو, کہ ان لوگوں کی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہے. مطلب انہوں نے ابھی ڈاؤن فال جو ہے نا وہ اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید پالیٹکس میں اپ ہوتا ہے, ڈاؤن ڈاؤن نہیں ہوتا. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جماعتوں کے اوپر بہت کڑا وقت آیا جب بندے کے ساتھ بندہ نہیں تھا, لیکن یہ حشر جو ہے ہمارے پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک پتا بھی جو ہے وہ ٹوٹ کر جو ہے باہر نہیں بکھرا, اور ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ اور لیڈرشپ کو ہمارے پہ اعتماد تھا. پی ٹی آئی کے اندر ایک سب سے زیادہ جو ایک لیک کر رہی ہے نا چیز جو ہے وہ ایک ان کے اندر ٹرسٹ نہیں ہے. یہ لوگ خان صاحب کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ اندر کچھ سوچتے ہیں, باہر چیزیں کچھ آ رہی ہوتی ہیں. آپ کے پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, فرسٹ ہرارکی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ بیانات دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ابھی عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جماعت تو تھی ہی نہیں, ڈے ون سے یہ obliged سٹف تھا, اور جو بھی ادھر ادھر سے ان لوگوں نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور اب ہر ایک کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے ان میں. لیکن یہاں پہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے, نہ ہی یہ لوگ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس اسنا میں ہم لوگ خوش نہیں ہیں اس چیز سے. ہم ایک سیاسی کارکنان ہیں اور سیاست کا سبق پڑھ کر ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں, تو ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں. ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, ان کو اپنا کردار سینٹ میں, قومی صوبائی اسمبلیز کے اندر, قائمہ کمیٹیوں میں ان کا رول ہونا چاہیے. لیکن میں جہاں تک ان کے مزاج کو جانتی ہوں, یہ لوگ کبھی بھی کسی جگہ سے استعفیٰ نہیں دیں گے, کیونکہ اس سے ان کی امارات جو ہیں وہ بھی رک جائیں گی. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا. آپ تو پرووک کریں گی کہ استعفیٰ دے دیں. آپ کہہ رہی ہیں پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا آپ کے, نہیں ہم دیکھیں ہم کسی کے سر ہم کسی کے استعفے کے حق میں نہیں ہیں, نہ کسی کی نااہلی کے حق میں ہیں. جمہوری نظام ہے, اس کو جمہوریت کی کو چلتے رہنا چاہیے. اگر ایک جمہوری کارکن ہے, میں بطور ایک سیاسی کارکن کے طور پر, جمہوریت کی ایک طالبہ کے طور پہ, میں اور میری جماعت جو ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جمہوری کردار ادا نہ کرے. ہم ان کے 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں ان کا کبھی بھی ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. جب یہ ریاست کے خلاف ہو جائیں گے اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائیں گے تو ظاہری سی بات ہے پھر حکومت اپنا کردار ادا کرے گی, جو ریاست ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو ابھی جو چیزیں شور مچا ہوا تھا کہ جی 2 ملزمان کی جو گرفتاری ہوئی ہے, مفرور تھے جو لوگ, تو وہ بھی دیکھیں کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر تھیں, انہوں نے حملے کیے تھے, انہوں نے جنا ہاؤس پہ حملے کیے تھے, ڈیجیٹل ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہم چلائی تھی. تو آخر اگر آپ جو ہے وہ عسکری تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو بھی بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں شمائلہ صاحبہ, تو بہت ساری باتیں کی, میں چاہ رہا ہوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں آ گئیں. ان گرفتاریوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ بھی متنازع ہیں, اس پر بھی جواب آنا چاہیے. پھر آپ نے جو کہا نا کہ پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا, تو قاف لیگ بنی تھی, آپ کو یاد ہے آپ کی ہی جماعت ٹوٹ کے پوری گئی تھی جس سے قاف لیگ بنی تھی. پھر میں نے آپ کو مشرف کی آمریت کی بات نہیں کی, میں نے آپ کو عمرانی آمریت کی بات کی ہے کہ جو پچھلا دور ہم نے دیکھا تھا جس میں ہماری
टॉप लीडरशिप जो थी वो जेल में थी। हमारी कौन सी क़यादत थी जो कि सियासत हमें कोई मशवरा देती, हमें गाइडलाइन देती? मरियम नवाज जेल में थी, कहने का मतलब ये है मोहतरमा, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, कहने का मतलब ख्वाजा आसिफ साहब जेल में थे। आप बताएं, राना सनाउल्लाह साहब को आपने झूठा मुकदमा में जेल में कर दिया, आपने इस ख्वाजा साद रफीक जेल में थे, तो यहाँ पे कौन लोग थे जो हमें कमांड करते? आखिर हमारे कारकुनान जो हैं उन्होंने मुत्तहद होकर जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने हम पे एतमाद किया था, तो हमने अपनी जो कैंपेन चलाई थी, मुहिम चलाई थी, हम तो तितर बितर नहीं हुए थे। अब आप, मैंने उसकी बात ठीक है, आपने उसकी बात की, लेकिन ये वक्त सब पर आया ना, ये आपके ऊपर भी वक्त आया, जब आपके ऊपर वक्त आया था तो नवाज शरीफ साहब वापस आए, एयरपोर्ट पर आ गए, आप पहुंच नहीं पाए उनको रिसीव करने के लिए, ये भी हुआ था ना, ये भी कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो बहरहाल ये वक्त आप लोगों के ऊपर भी आया, पीपल्स पार्टी पर भी आया। हैदर जमान साहब, ये वक्त सबके ऊपर आया है। उसको जवाब मर्दी से जो है वो उसको देखा था, हमने कानून और आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए हमने सर तस्लीम खम किया था, हमने कोर्ट्स में अपने आप को सरेंडर किया था, हमने एक्शन जो है ना वो उसको लफ्जों से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। मैडम, इस वक्त जो जिस सूरत हाल से तहरीक इंसाफ गुजर रही है, क्या अवामी मकबूलियत में हिमायत, हैदर जमान साहब, क्या वो खत्म हो गई है बिल्कुल भी, या अगर आज इलेक्शन हो जाए, फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो पीटीआई का नामो निशान नहीं मिलेगा? या ये जो सब कुछ हो रहा है, जो पहले हुआ तहरीक इंसाफ के दौर में ये हुआ, वो गलत हुआ था, उस वक्त भी लोगों ने गलत कहा, अगर अब भी वैसे ही कुछ भी है, कहीं शायबाई मौजूद है, तो गलत है। अगर तहरीक इंसाफ कमजोर है और हुकूमत उसे मजीद कमजोर कर रही है, गो के सामने बोलती रहे कि जी हमने कुछ नहीं करना, वो खुद ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना उनके साथ। तो इस कैरेक्टर को, इस आपके इत्तेहाद के कैरेक्टर को क्या अवाम में पजीराई मिल रही है? ये फायदेमंद है आपके लिए? बहुत शुक्रिया मसूद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मुझे सुन सकते? ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। देखिए, काफी आपने जामे इंट्रो दिया, शौकत यूसुफजई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कैनवस में देखना पड़ेगा। हमारी पीएमएल नवाज की जो कॉलीग हैं उन्होंने अपना नुक्ता नजर दिया। देखिए, जिन मराहल से इस वक्त पीटीआई गुजर रही है, माजी में पीएमएल नवाज और बहुत ज्यादा अरसा पीपल्स पार्टी भी गुजरती रही है। हम क्योंकि बकौल इनके एक मरूसी जमात थे या ओल्ड स्टाइल की पार्टी थे, हमारा शायद कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बेहतर था, या हमारी डेप्थ जो है सेकंड टीयर लीडरशिप एंड थर्ड टीयर लीडरशिप वो पॉलिटिकली मैच्योर है और एस्ट्यूट है, तो हमें शायद रेंटेड वकला से मुकदमे तो शायद आप लड़वा सकते हैं, आप सियासत नहीं करवा सकते। जो सियासी तौर पर नाबालिग लोग हों उनको आप पार्टी हवाले कर दें और उसके बाद फिर आपकी अपनी फैमिली जो है वो आ जाए सियासत में और आप मरूसियत के खिलाफ हों, कभी बेगम साहिबा आ जाएं, अब वो पाबंद सलासत हैं तो हमशीरगान आई हैं। जरूर हर एक के खानदान के लोग आते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है पार्टी के वर्कर्स भी आते हैं। मैं समझता हूँ पीटीआई की कुछ मुश्किलात उनकी अपनी क्रिएटेड हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ना होना, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी ना होना, चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, सोलो फ्लाइट की एक पॉलिसी है, बात ना करने की पॉलिसी है, नेशनल इश्यूज पर भी दूसरी जमातों से बात ना करने की पॉलिसी है। ये वो एक आइसोलेटेड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आज के 3 महीने बाद लकी ईरानी 3 महीने बाद उनकी बहनों की मुलाकात होती है और 3-4 महीने बाद सलमान अकरम राजा की मुलाकात होती है। जब मुलाकात ही बानी से नहीं हो रही और हर फैसला वहीं से होना है, यह भी हकीकत है। तो जब फैसला ही नहीं हो रहा, हुकूमत बुनियादी गलती है, एक ऐसी सिचुएशन में डाल चुकी है ना तहरीक इंसाफ को। देखिए, मैं मसरूफ उस तरफ आ रहा हूं, ये बुनियादी गलती है। जब आपने पॉलिटिकल कमेटी बना दी तो पॉलिटिकल कमेटी को एम्पावर कर देना। पॉलिटिकल कमेटी कुछ भी करे, वो कहते हैं अब हमने हर चीज बानी से जाके पूछनी है। एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बना दें, एक मैकेनिज्म बना दें, वो नहीं बना पा रहे। फिर बहुत सारी चीजों का आपको भी पता है, मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं जेल के अंदर भी बाहर भी, कि एक विद इन द पार्टी भी एक बहुत टग ऑफ वॉर है। ये सब लोग जो लैटरल एंट्रेंट्स हैं
وہ شوکت زئی صاحب, یوسف زئی صاحب جانتے ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, سنجیدہ لیڈرشپ ہے, عامر ڈوگر ہے, اور لوگ ہیں پارٹی میں جو پرانے ہیں, جو 2-3 مرتبہ MNA بنے ہیں, جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ایک نئی قسم کی دنیا ہے وہ آ گئی ہے. پھر کبھی شیر افضل مروت صاحب سے لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی راجہ صاحب کی صحافیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. 15 جولائی کو بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. اچھا, پھر وہ کبھی علیمہ خان صاحبہ سے لڑ پڑتے ہیں. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مشکلات ضرور ہوں گی ان کے لیے, ماضی میں بھی پارٹیز کے ساتھ ہوئی ہیں. ان کے لیے سچویشن بالکل کسی بھی جماعت کی طرح آئیڈیل نہیں ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ پولیٹیکل فورسز سے بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے, PML نواز نے پارلیمان کے ذریعے, اب آپ نے جو آج ابتدائیے میں بات کی, وہ بات میں بہت وزن ہے کہ ایک ان کے بانی جو ہیں اگر 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کروا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بائی الیکشنز کا بائیکاٹ آرڈر کر سکتے. ان کا ماضی ایک ہے نا کہ وہ کہہ دیا ہوگا انہوں نے کہ بائیکاٹ بھی کریں اور کمیٹیوں کو بھی چھوڑ دیں. مگر یہ تو ماننا پڑے گا سر, اتنے مسائل کے باوجود حکومت اعتبار ہے, حکومت انہیں کسی قسم کا کردار جو ہے یا ریکارڈ کو اتنا آئیڈیل تو نہیں رہا. حکومت کسی قسم, بالکل دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں زمان صاحب, بالکل اپنی جگہ ہیں یہ باتیں. حکومت ان کو کسی قسم کا ایسا ریلیف نہیں دے رہی کہ ان کے پارٹی کے ساتھ زیادہ اچھی کمیونیکیشن ہو, ان کی پارٹی جس مسائل سے ان سے نکل سکے. مجھے تو لگتا ہے کہ جس کیفیت میں ہے اس میں تو یہ حکومتی اتحاد اسے ہے کہ جو ہونا ہے اس کا ہوتا رہے, لیکن پھر بھی اس کی ریزیلینس ہے کہ وہ پارٹی اتنے مسائل کے باوجود بھی مسلسل موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے, اس کا ہر فیصلہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے. تو اس سے ابھرنا بھی تو ہے, ملک کو آگے بھی تو چلنا ہے, یا یہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے. میں شوکت زئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد نہ صرف یہ معاملہ بلکہ خیبر پختونخوا والا معاملہ جو ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ آپ کی تو بڑی صاف شفاف چلنی چاہیے حکومت. یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو تمامی پارٹیاں, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ بھی مسائل کا شکار رہی ہیں اور ہر طرح کے حالات رہے ہیں. تو اس وقت جس چیز سے تحریک انصاف گزر رہی ہے, بہت سارے مارجن دینے کو تیار ہوں کہ یہ سب کچھ چلیں. ہو سکتا ہے کہ کوارڈینیشن نہ ہو, قیادت کا فقدان ہو, ساری معاملات, لیکن صوبے میں جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر کسی قسم کی بد انتظامی اور کرپشن ہو تو اس کے لیے بالکل بھی یعنی کہ یہ سوچنا بھی محال ہے, کیونکہ جس جو معیار طے کیا تھا خود بانی PTI نے, یہ اس معیار سے بڑی پست بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب ایک نیا معاملہ آیا ہے, سونے کے بلاکس کی نیلامی میں کھربوں روپے کی بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے. اس سے پہلے نیب نے ان تحقیقات کو پروب کیا تھا اور اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ بالکل نیلامی ٹھیک ہوئی ہے, ہم نے پہلے سے زیادہ اچھی قیمتوں پر یہ نیلامی کی ہے, لیکن اب انہوں نے خود بھی ایک انکوائری بٹھا دی, یعنی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو شوکت زئی صاحب, پہلے والی باتوں پر اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو مختصراً اس میں کر دیجئے. یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کے معاملات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہی ایک ڈسٹربنگ چیز ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت, انصاف کی بات, ایمانداری کی بات, دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والی جماعت اپنے اندر اس طرح کے معاملات کیسے پرتنے دے رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو محترمہ نے جو فرمایا کہ ہم نہ میچور نہیں ہوئے ہماری سیاسی جماعت اور ہمارے لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی, تو میرے خیال سے 29 سال تو ہمارے ہو گئے ہیں. 29 سال میں ہم نے جو سٹرگل کیے الحمدللہ, اور یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بھی آئے ہیں, دوسری جماعتوں سے بھی آئے ہیں, ان کا بھی ایک سیاسی تجربہ وہاں بھی ہوا, یہاں بھی ہوا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کا جو بھی لیڈر آتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, نیشنل ٹی وی کے اوپر, تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ فالوورز ہے اس وقت جو پارٹی کی مقبولیت ہے. بھائی وہ تو یہ بات کہیں گے نا, آپ اس پہ صفائی بھی دے رہے ہیں, ان کا تو بیانیہ یہ ہونا چاہیے اور ہے ان کا بیانیہ, اس میں جواب دینے والی کیا بات ہے؟ دلائل نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلائل سے بات کرے تو بہتر ہوگا. کسی کو گالی دے آپ کا, جیسے آپ کا بیانیہ ہے ان کے خلاف, ایک چور ڈاکو ہوا ان کا یہ بیانیہ ہے امیچورٹی کا آپ کے خلاف, یہ تو سیاسی بات ہے. جی ہمیشہ محتاط رہا, ہمیں سے جو بات کی ہے نا, کبھی بھی اس طرح غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی. میں اب آج بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی
लोगों को जो है ना जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए ताकि लोग इज्जत करें, क्योंकि हम उनको जानते हैं। एक तो ना जाने ना तो रोज हम टीवी पे इस पर आ जाए ना ताकि वक्त बचे थोड़ा सा। ये बात समझ में आ गई हमारे, बिल्कुल प्लीज। मुझे इनके बारे में ज्यादा इल्म, आपको पता है मैं बीमार रहा, मुझे ये नया कोई चीज नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा है आज कि वज़ीर आला साहब ने उसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। तो जब उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया तो इसका मतलब है कि वो चाहते होंगे ना कि क्या ऐसी गलती है, क्या गलती हुई है उसमें। और जाहिर है जब ये टेंडर वगैरह होते हैं या जब भी इस तरह की कोई चीजें होती है नीलामी की, तो उसमें वज़ीर आला खुद तो नहीं बैठता है ना, जो कमेटी होती उन्होंने है इसका दिफा किया, पहले दिफा किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इंक्वायरी करा दी, तस्लीम कर ली। ये उनको बताया गया होगा ना कि जी बिल्कुल शफाफ है ये, और बाद में जब उनको पता चला होगा तो उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। उसने कोई इंक्वायरी का हुक्म दिया है ना, इंक्वायरी होगी तो तब पता चलेगा कि उसमें वाकई कोई चीज है या इल्जाम तराशी है। बिल्कुल सही, बहुत सारी चीज। बिल्कुल मैं आपका बिल्कुल, आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे, आप मेरे साथ ही रहें। मैं चाह रहा हूँ वापस आ जाऊँ, आपके कुलीस की भी इस पर राय ले लूँ ना, फिर आपके पास वापस आ जाऊँ। जी फरमाइएगा मैडम, आपके जब नैब ने एक तहकीकात का हुक्म, हुकूमत उसके ऊपर अपनी एक तहकीकात करा रही हो, तो ये एक अच्छी बात होनी चाहिए, इसको अच्छा समझना चाहिए, या ये किसी किस्म का मुनव्वर है होता है इंतज़ामिया की तरफ से? देखिए मसूद, पहली बात तो ये है, पहले मैं आपको इसका आंसर करूंगी, उसके बाद मैं शौकत भाई हैं, शौकत साहब हमारे भाई हैं और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बिल्कुल ये काफ़ी मुदल्लल अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इन्होंने कहा कि गाली की सियासत और इसकी नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारा नैरेटिव है, हम यही तो कहते हैं कि आप लोगों ने जो गाली की गोली की जो सियासत मुतारिफ कराई है, खुदारा इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कराएं, ये सियासी रमूज़ो औकाफ के खिलाफ है। अब आते हैं नैब की तहकीकात की तरफ। देखिए, अगर इस पूरे उसमें अगर मामले में अगर कोई शफाफियत का आंसर होता तो वो खुद से कभी भी अपना जो कभी भी अपना एहतसाब खुद ना करते और ना ही वो कहते कि जी हम इसकी खुद इंक्वायरी करते हैं। वो गैर जानिबदार किसी दूसरे इदारे को इसके अंदर शामिल करते और ये कहते कि जी आपकी, अगर आपको मेरे पे डाउट है तो आप मेरी तहकीक करें। अगर मैं अपने घर वालों को अपनी तहकीक के ऊपर बिठा दूंगी तो डेफिनेटली जो रिपोर्ट आएगी वो आपको भी कैसे एतबार करें, वो तो किसी एतबार पर एतबार ही नहीं कर रहे ना इस वक्त। वो तो कह रहे हैं नैब जो है वो तो उनके मुखालिफिन जो है उनको छूट दे रही है, हमें रगड़ रही है। जी 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 नहीं, देखिए इनके अगर इस बात को, ये तो चले मामला अभी सब जुडिस भी नहीं है और इसके ऊपर अभी तहकीकाती कमेटी बैठी है, इनके तो प्रूव्ड हो चुके हैं ना, उसके ऊपर अगर बात करें तो वो क्या कहेंगे, ये तो हर कोई बंदा ये कहेगा कि जी ये हम पे इल्जाम है, तो फिर मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूशन और ये तो सब फेल हो गए। तो अगर ये इतनी इस मामले में शफाफियत है तो इनको चाहिए कि नैब को या किसी थर्ड पार्टी को जो है वो इन्वॉल्व करें। जी आए हमारे हाथ साफ हैं, आए और आप तहकीक। अच्छी सजेशन है जी। हैदर जमान साहब आप भी इस पे कह दें ताकि फिर शौकत चिफज़ई साहब से। जी शौकत साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी कह लीजिए ताकि कि देखिए हमारे खिलाफ बड़े इन्होंने बातें की कि जी बीआरटी में करप्शन हुई है, बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई है। जब हम चले गए हमारे दौर में 6-7-8 महीने निगरान हुकूमत रही, इन्होंने सारी चीजें छान मारी, कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं निकाली। मैं चाह रहा हूँ आप जरा हैदर जमान साहब की भी गुफ्तगू सुन ले, एक साथ जवाब दे दीजिएगा, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से कहना होगा। जी हैदर साहब, ये फैसला जो किया है ने, ये तहकीकात को कोई दूसरा रंग देने की कोशिश की है या ये अच्छा किया कि जी कर लें सूबे में भी तहकीकात, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें तो आई थिंक देखिए मैं आपके सवाल में एक पहलू नहीं समझ पाया कि ये जो ऑक्शन ऑफ ब्लॉक्स है, गोल्ड की जो हैं ब्लॉक्स जिस पे ऑक्शन हुआ है, ये क्या मौजूदा केपीके की हुकूमत ने किया है या महमूद खान साहब की हुकूमत ने किया था या परवेज खटक साहब की हुकूमत ने किया था? हुकूमत ने किया है। पिछले जो हुए थे पहले ऑक्शन करने की कोशिश की गई थी, अच्छे रेट्स नहीं आए थे, तो अब इन्होंने अच्छे रेट्स पर ऑक्शन किया है बकौल सीएम गली अमन गंडापुर साहब, उसमें तहकीकात हो रही हैं।
چلے بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے تحقیقات ہونا تو ٹرانسپیرنسی کی عکاسی کرتا ہے, اور اگر سوالیہ نشان اٹھے ہیں اور اس دعوے کی نفی ہوتی ہے کسی صورت میں کہ صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, تو اگر ان کی شفافیت پر کہیں سے بھی کوئی کوشچن رائز ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے, لیکن کمیٹی ٹھپ انکوائری نہیں ہونی چاہیے جس کو دنیا بھی مانے, اس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے. جہاں تک بات کی ماضی میں بالکل پی آر ٹی کا منصوبہ بھی تھا, اس کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک بڑی سٹنکنگ رپورٹ دی, اس میں کتنے کی کرپشن تھی, اور اس کے بعد بلین ٹری سونامی کا تو آپ نے امپیکٹ دیکھ ہی لیا نا. ابھی جو تباہی ہوئی ہے فلڈز میں, اور جو ٹمبر مافیا جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے, تو وہ جو بلینز آف ٹری انہوں نے لگائے تھے وہ اتنے بڑے بھی ہوئے ہی نہیں تھے شاید, بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بی آر ٹی ہو, بلینز ٹری سونامی ہو, اس پر کوئی تحقیقات تو آپ کی حکومت کر نہیں رہی, بلکہ وہ جو وزیر اعلیٰ تھے وہ تو اب آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں. دیکھیے تحقیقات تو نیب نے کرنی ہے نا, حکومت کا کام تو نہیں ہے. تحقیقاتی ادارے کریں گے تو ان کا علی امین گنڈا پور کی کرے گی, ان کی نہیں کرے گی سر. نہیں, علی امین گنڈا پور کی انفرادی طور پہ تو نہیں ہوگی نا, جنہیں حکومت کے وہ ہیڈ ایز اے چیف ایگزیکٹو. پہلے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ وہاں پہ بدعنوانی ہوئی ہے, بے ضابطگی ہوئی ہے, اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے. لیکن بلین ٹری سونامی پہ بہت کچھ لکھا گیا, بہت کچھ کہا گیا, لیکن آپ کے سامنے جس طریقے سے کے پی کے میں جنگلاس کا جو ہے ٹمبر مافیا نے تہس نہس کیا ہے, تو وہ بھی وہاں پہ بھی شواہد ملتے ہیں, سرپرستی ہے. قریشی صاحب یہ دیکھیں نا, وہی نیب ہے, وہی کے پی کا صوبہ ہے, وہی آپ کے الزامات ہیں, یعنی آپ کے اور آپ کے اتحادیوں کے الزامات, بی آر ٹی, بلین ٹری سونامی اور دیگر, وہ سب کچھ آپ نے فراموش کر دیے. اس پر نیب, ایف آئی اے سب خاموش. وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اب آپ کی کابینہ میں, اور ابھی کے معاملات کو آپ اٹھا رہے ہیں. نہیں, ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم خاموش ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی تو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, ان کا اپنا ایک اینٹی کرپشن ادارہ ہے. نیب انہوں نے بند کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, وہ ایک نیب کے وہاں پہ چیئرمین بھی تھے صوبائی, اس کو بھی انہوں نے کلوز ڈاؤن کر دیا. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے تو اس کی بھی ایک امپارشل انکوائری کروا لے, چاہے کے پی کے گورنمنٹ خود کروا لے. ہم کیوں کسی کے اوپر بے ضابطگیوں کا الزام لگائیں؟ آپ کے میڈیا سے ہی بہت سارے شواہد ان فلڈز کے اندر ہی لوگوں نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کے پی کے میں. جنگلات کے حوالے سے انہوں نے یقیناً لگائے ہوں گے, ہم ان کے دعوے کی جو ہے وہ یونیلیٹرل طور پہ اس کو مسترد تو نہیں کرتے. وہاں پہ اگر گرین فٹ پرنٹ ہوا ہے, وہ کاربن کریڈٹس ملے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو, اتنی میسو بلین ٹری سونامی کیمپین جو 5 سال چلائی گئی, تو وہ ثابت کی جائے. اور اسی طریقے سے یہ انکوائری بھی اچھی بات ہے اگر علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, اور اگر اس سے ٹرانسپیرنسی میں بہتری آتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. پاکستان میں ہر جگہ کہیں پہ بھی کوئی اگر سوالیہ نشان ہو, اس کی امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. یہی ٹرانسپیرنٹ اور اچھی حکومتوں کا کام ہے. الزام کی مسئلہ تو یہ ہے نا سر, جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. ایک کنکلوسیو انکوائری ہو, اور اس کے بعد جو ایک فائنڈنگ ہو, اس کے بعد ہی آپ حتمی بات. انکوائری کیسے ہوگی جناب شوکت یوسفزئی صاحب؟ ایک صوبائی اینٹی کرپشن کا ادارہ, اور میرے خیال میں جو ابھی قریشی صاحب نے بات کی, نیب کو بند نہیں کیا تھا آپ نے, اپنا صوبائی اینٹی کرپشن کا ادارہ ہی بند کیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں. تو وہی ادارہ جسے آپ کبھی جی سوری آپ نے صحیح تصدیق آپ کبھی بھی بند کر سکتے ہیں, صوبائی حکومت کا اس کے اوپر کنٹرول ہے, وہی صوبائی حکومت کے لوگوں کی تحقیقات کرے گی تو کیسے امپارشل ہوگی؟ نیب جس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے وہ انکوائری کرے گا تو کیسے امپارشل ہوگی؟ یہ تو بڑا بحرانی کیفیت ہوگی جناب یوسفزئی صاحب. میری بات جی دیکھیں, نیب کو قانونی طور پہ کیا کریں, یہ کہیں پہلے ہم پہ 7-8 مہینے تو ہماری حکومت نہیں تھی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا, تو 7-8 مہینے تو نگران حکومت پہ یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نگران کا تو مینڈیٹ نہیں ہوتا نا. اور وہی بی آر ٹی ہے جس کو 5 عالمی ایوارڈ مل چکے ہیں ابھی تک. تو یہ دیکھیں, ایک تو بات ہوتی ہے چونکہ
کرپشن کے حال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر دوسرے صوبوں کی طرف رخ کریں. یہ دلائل نہیں ہوتے ہیں یہ کہ جی یہ حکومت کچھ بھی نہیں کرے, کرپشن کر رہی. یہ ایک پروپیگنڈا, اتنا بڑا پروپیگنڈا شروع ہے اس حکومت کے خلاف. آپ اس وقت کراچی دیکھیں کہ مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے, کوئی 7ویں 8ویں بار. اور جب بارش ہوتی ہے نا تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے پھر زیادہ پانی آتا ہے. تو کیا حشر ہو گیا اس کراچی کا, روشنیوں کے شہر کا. آج تک وہ اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. اچھا ابھی ہمیں کہتے ہیں نالائق ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ 70 لاکھ بچے, یہ ورلڈ بینک کا وہ ہے, عالمی بینک کا رپورٹ آئی ہے, 70 لاکھ بچے پنجاب کے اندر اسکول سے باہر ہیں. اور $5.25 کروڑ جو ہے وہ امداد وہ قرضہ دے گی ورلڈ بینک. اس قرضے کی مدد سے وہ بچوں کو اسکول لایا جائے گا. اب یہ آپ نیا تماشا دیکھیں کہ وہ قرضوں کے پیسوں سے, یعنی ان کے اپنے پیسوں سے یہ بچوں کو اسکول میں نہیں لائیں گے. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اس وقت دیکھیں لوگ ڈوب رہے ہیں پنجاب کے اندر سیلاب سے, لیکن وزیر اعلیٰ کہاں ہے؟ وہ کوئی کہتا ہے کہ شاپنگ ہو رہی ہے وہاں پہ, کوئی کہتا ہے جاپان میں مصروف ہے, کوئی کہتا ہے ادھر تھائی لینڈ میں آ گئی ہے, وہاں پہ کوئی شاپنگ ہو رہی ہے. میں نہیں کروں گا لیکن یہ غلط بات ہے. یہ دیکھیں یہ آپ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں یہاں پہ, اور آپ مجھے موقع دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جاپان کے آپ نے ایسی بات کر دی ہے شوکت یوسف زئی صاحب کہ اب جواب بنتا ہے. جی میڈم, جاپان کی طرف سے جو ہیلپ ہوگی. اگر سیلاب ہے پنجاب میں تو کیا ہمارا اگر وزیر اعلیٰ یہاں سے غائب ہوتا. آپ لوگوں نے تو جنگلات کے پتوں پہ ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں, تو یہ تو پھر سونے کی کہانی ہے جس کا ٹھیکہ اور جس کی. اب مجھے بریک لینا پر ایک بریک کی طرف جانا پڑے گا, مجبوری ہے میری. ایک بریک. بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا. تو بہت شکریہ شمائلہ رائنا صاحبہ, حیدر زمان قریشی صاحب, جناب شوکت یوسف زئی صاحب. اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.